بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، مشرکین مکہ کا عقیدہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے ان مشرکوں کا جو غلیظ ترین مشرک تھے، بدترین مشرک تھے، دشمن اسلام تھے۔ مالک فرماتا ہے کہ جب ان کی کشتی بھنور کے اندر پھنس جاتی ہے، سخت تکلیف کی صورتحال ہوتی ہے، ہر طرف سے موت ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو اس وقت اپنے دین کو بالکل خالص کر کے، سارے شرک کو بھول کر ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو کے دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ، اس مصیبت سے اگر تو نے ہمیں بچا لیا تو ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے۔ مالک فرماتا ہے جب ہم کنارے پر لگاتے ہیں ان کو تو پھر اس کے بعد شرک کرنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر لات منات اور حبل یاد آ جاتا ہے کہ ان کی منتیں مانگی تھی، ان کو بھی پکارا تھا نا، ان کی بھی تو نظر و نیاز کی تھی، ان کے واسطے وسیلے دیے تھے، تب ہماری یہ مشکل دور ہوئی ہے۔ اس طرح مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کی ناقدری کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ دوسری مثال یہ دی کہ دیکھو، یہ کٹے مشرک ہیں، میاں بیوی دونوں، جب امید پیدا ہوتی ہے اولاد کی تو یہ اپنے مالک کو پکارتے ہیں دونوں کہ یا اللہ، اگر تو نے جیتا جاگتا صحیح سلامت بچہ عطا فرمایا آسانی کے ساتھ تو ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے۔ اور مالک فرماتا ہے جب ہم جیتا جاگتا صحیح سلامت بچہ یا بچی عطا فرماتے ہیں تو اس کے بعد پھر شرک کرنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کا نام دوسروں کی طرف منسوب کرتے ہیں اور دوسروں کی دین سمجھتے ہیں اور ان کی پکاریں لگاتے ہیں، ان کی نظر و نیاز کرتے ہیں۔ بالکل یہی صورتحال پیدا ہو گئی ہے آج کل کے دور کے اندر، اور ان مسلمانوں کے اندر وہی بالکل وہ زمانہ لوٹ آیا ہے، بلکہ اس سے زیادہ۔ یہ تو اگر امید پیدا ہو تو پیدائش سے پہلے شرک کرتے ہیں اور منسوب کرتے ہیں ان کو کہ فلاں حضرت کی منت مانی تھی، فلاں کے تعویذ کی برکت سے یہ اولاد کی امید پیدا ہو گئی ہے، فلاں کے طفیل سے ہوا ہے، جب بچہ پیدا ہو تو یہ طفیل محمد ہے، یہ کرامت حسین ہے، یہ پیرا دیتا ہے۔ جس انداز سے ان کے نام رکھ کے میاں داد ہے اور رسول بخش ہے اور عبد الرسول ہے، اس طرح کے نام رکھتے ہیں، علی بخش ہے، ولی بخش ہے۔ یہ آج مسلمانوں کی حالت ہے۔ آج کل یہ جو سیلاب کی صورتحال ہے، ہر طرف جو ہے یہ اللہ ہی کو پکار رہے ہیں اور فریادیں کر رہے ہیں کہ مالک اس مصیبت کو ٹال دے، اور صرف تو ٹال سکتا ہے، باقی سارے جھوٹے معبود تو سیلاب کی نظر ہو گئے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ان مزاروں کو ڈوبتے دیکھا ہے، قبروں کو بہتے ہوئے پانی میں جاتے دیکھا ہے، مندروں کو بھی، اور ان کا گرو نانک کا وہ جتنا تھا، یہ یہاں عمران خان صاحب نے جو بنا کے دیا تھا ان کو، سکھوں کو گردوارا، وہ بھی پانی کے اندر ڈوبا، ان کا معبود بھی ڈوبا ہوا ہے۔ اور جتنے یہ پاکستان میں مزار پائے جاتے ہیں یا پوری دنیا میں، سارے کہیں نہ کہیں پریشانی کے عالم میں ہیں، اور ان کو بچانے کے لیے جو زندے ہیں وہ کوششیں کر رہے ہیں، اور عام حالات میں کہتے ہیں یہ ہمارے مشکل کشاں ہیں، یہ ہمارے داتا ہیں، یہ ہماری دستگیر ہیں، یہ ہمیں بچاتے ہیں مصیبتوں سے۔ اور جب مصیبت آئی ہے اللہ کی طرف سے تو یہ آگے بند باندھ رہے ہیں اور فریادیں کر رہے ہیں اللہ سے، یا اللہ، یہ ہمارے بابا کے دربار کو بچا لے، اس مندر کو بچا لے۔ سلیبیں ان کی پانی میں جا رہی تھیں، چرچ ان کے ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن ان کو ہوش نہیں آتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے چند دن یہ اللہ کو پکاریں گے، اور جب یہ مصیبت دور ہو جائے گی پھر اسی طرح ان کے عرس ہوں گے، میلے ہوں گے، 11ویں اسی طرح بٹے گی، یا علی مدد کے نعرے اسی طریقے سے لگیں گے، یا رسول مدد کی پکاریں لگیں گی، بے حق فلاں، بے حرمت فلاں، صدقے یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے اسی طرح لگیں گے ان کے۔ بریلوی اسی طرح بریلوی ہی رہے گا، دیوبندی دیوبندی ہی رہے گا، اہل حدیث ہی رہے گا، کبھی مسلم نہیں بنے گا، کبھی اللہ کی طرف نہیں آئے گا، سلفی سلفی کہلائے گا اپنے آپ کو، اور اللہ کا نام رکھا ہوا مسلم ان کو نہیں پسند ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ ہے تمہارا اصل جرم، یہ وہ تم نے اللہ کے ساتھ غداری کی ہے، کلمے کے ساتھ غداری کی ہے، کہ مالک تمہیں دنیا میں چند دن ڈیل تو دے رہا ہے، لیکن وہ جب بڑی گرفت آئے گی، بڑا عذاب آئے گا، تو اس کے بعد تمہیں کوئی اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہ تو ہلکے عذاب کے کچوکے ہیں تاکہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اور ہر سال ڈیڑھ بعد یہ معاملات پیش آتے ہیں۔ مشرکین مکہ کو بھی بتایا گیا، دیکھو ان کے ہر سال ڈیڑھ بعد یہ معاملات ہوتے ہیں، پھر بھی ان کی عقل ٹھکانے نہیں آتی، عقل ہوش میں نہیں آتی ہے۔ اور دیکھیے پچھلے
سالوں میں جب زلزلے آئے تھے، کس طرح یہی کیفیت تھی جو سیلاب کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح جب کورونا آیا تھا تو کیا کیفیت ان کی ہو گئی تھی، پھر جنگیں جب شروع ہو گئی تھی تو کیا ان کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ لیکن جب حالات تھوڑے سے نارمل ہوتے ہیں، پھر ان کے بھنڈارے بانٹے جاتے ہیں، پھر دربار سجتے ہیں، پھر میاں کہ صاحب کی قوالی سامنے آتی ہے، پھر دربار اور لنگر سامنے آتے ہیں، پھر پیر صاحب اپنی گدی کے اوپر بیٹھتے ہیں، نجس گدی کے اوپر، اور پھر یہ نظر و نیازیں 11ویں 10 محرم کا شربت، 12 ربیع الاول کا کیک ابھی کاٹا جائے گا، اور پھر پکاریں لگیں گی، اور غیر اللہ کی نظر و نیاز کو 4 جگہ اللہ تعالیٰ نے سور کے گوشت سے زیادہ حرام قرار دیا ہے، اور مردار سے زیادہ حرام، اور یعنی خون سے زیادہ حرام، اور سور کے گوشت سے زیادہ حرام اور نجس اور گندی چیز اس کو کہا ہے۔ تو اندازہ لیجیے امت مسلمان ثواب سمجھ کے کھا رہی ہے، اندازہ لگائیے۔ ہر جگہ مزار پوجے جا رہے ہیں، اور فرقے ہیں، مسلک ہیں، جمہوریت ہے، نہیں ہے تو اللہ کا دین نہیں ہے۔ بہرحال ہر ایک کو اپنا نصیب ہے، اسی آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ڈالا ہے۔ دونوں راستے بتا دیے جائیں گے، ایک اللہ کا راستہ ہے، توحید کا راستہ، ایمان کا راستہ، جو انبیاء نے جس کی تبلیغ کی ہے، کتابیں اتاری گئیں جس کی خاطر، جنگیں لڑی ہیں اللہ کے بندوں نے اسی ایک مسئلے کے اوپر، اور ایک شرک اور کفر کا راستہ ہے۔ جو مرضی راستہ اختیار کر لو اللہ کے بندو، دونوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہے۔ ایک کا انجام جنتیں ہیں، بہاریں ہیں، بادشاہی ہے، ہمیشہ کی جوانی ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی بے سکونی نہیں، کوئی وہاں غم نہیں، کوئی بڑھاپا نہیں، کوئی موت نہیں، ہمیشہ کی بادشاہی کے مزے ہیں، اور مالک ہمیشہ کے لیے خوش ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف خون اور پیپ کی وادیاں ہیں، لعنت ہے، تھوڑے پڑیں گے، کینچیوں سے ان کو کاٹا جائے گا، اور سعود پہاڑ کے اوپر آگ کے سمندروں کے اندر ان کو رکھا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو بتاؤ اللہ کے بندوں، دونوں میں سے انتخاب کر لو۔ آج یہ انتخاب کی دنیا ہے، کل جزا و سزا کی دنیا ہوگی۔ مالک کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ مالک نے یہ توحید کی آواز اٹھائی ہے، کانوں میں یہ آواز پڑی ہے ہماری اپنی زبان کے اندر، اور دل اس پر بالکل راضی ہو گیا ہے، مطمئن ہو گیا ہے، شرک سے جان چھوٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ امید پیدا کر دی ہے۔ یہی تبلیغ ہے اپنے سارے بھائیوں تک، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچی۔ اللہ کے بندو، یہ ایک آواز ہے، یہ خالص آواز ہے اس اندھیرے کے اندر، کفر و شرک کے اندھیرے کے اندر۔ یہ ایمان خالص کی پکار ہے، تمہارے مالک کی یہ دعوت ہے، دعوت اللہ ہے، تمہارے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز تھا صحابہ کرام کا، جس کو آج بدل دیا ہے ان پیروں اور ان مولویوں نے، اور انہوں نے دین کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ اذان کے پیسے، محمد کے پیسے، اور سب ان کا پیٹ جو ہے دین کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، پیدائش سے لے کر، بچے کی پیدائش سے لے کر مرنے تک اس کو کھاتے ہیں، اور کھانے کے بعد مرنے والا مر گیا تب کیا ہوا، مولوی صاحب تو زندہ ہیں، اس کے بچے تو زندہ ہیں، ہمیشہ کھاتے رہیں گے پیر صاحب۔ اور یہ سیاسی لوگ اس انداز سے انسانیت کو گمراہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے فتنے سے بچائے۔